السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ سر یہ جو کلاؤڈز ہوتے ہیں نا، بادل، یہ کبھی سفید نظر آتے ہیں، بارش کے وقت گرے کلر کے نظر آتے ہیں، کبھی کالے ڈارک رنگ کے گرے ہو جاتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گو کہ یہ سوال کا تعلق سائنس سے ہے، لیکن اگین اس کے اوپر بھی بات، اس چینل کے اوپر پہلے بھی اسلام اینڈ سائنس پر بات ہو چکی ہے اور اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے نکات پر بات کی ہے۔ مثال کے طور پہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اونٹوں کو کیسے بنایا؟ اور اسی طرح فرمایا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ پہاڑوں کے اوپر تم نے غور نہیں کیا کہ انہیں ہم نے کیسے گاڑ دیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کی طرف غور نہیں کیا کہ ہم نے انہیں کیسے بلند کیا ہے؟ تو غور و فکر کرنا، تدبر کرنا از پرفیکٹلی فائن۔ تو اب یہ جو کلاؤڈز ہیں نا، یہ کلاؤڈز کی جو اسٹڈی ہوتی ہے، یہ اسپیشل برانچ ہوتی ہے سائنس کی، اسے کہتے ہیں نیفولوجی، نیفوالوجی۔ اب یہ نیفو جو ہے یہ ایکچولی گریک زبان کا ورڈ ہے، یونانی زبان کا ورڈ ہے۔ یونانی زبان میں ایک ورڈ ہے نیفوس، اس کا مطلب ہوتا تھا کلاؤڈ، اور اولوجی کہتے ہیں برانچ آف نالج کو۔ تو نیفولوجی وہ برانچ آف نالج جو کلاؤڈز کی اسٹڈی کے اوپر بیس ہوتی ہے۔ تو نیفولوجی جو ہے وہ اسپیشل برانچ ہے سائنس کی، جس کے اندر کلاؤڈز کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، کلاؤڈ سے متعلق جو بھی کام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو نیفولوجی ہے یہ سب برانچ ہے میٹیورولوجی کی، اور یہ میٹیورولوجسٹ جو ہوتا ہے یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کو آپ عام زبان میں ویدر مین بھی کہتے ہیں۔ یہ میٹیورولوجسٹ ہوتا ہے اصل میں، یہ جو آپ کو آپ کے جو ریسرچ کر کے بتاتا ہے کہ بھئی کب بارش ہوگی، کب نہیں ہوگی اینڈ اسٹف لائک دیٹ، جو آپ کو موسم کا جو حال بتاتا ہے۔ ناٹ دا پرسن، یہ جو آپ کی ٹی وی پہ بندہ نظر آتا ہے ناٹ نیسسریلی وہ میٹیورولوجسٹ ہو، لیکن بیہائنڈ دا سین کوئی میٹیورولوجسٹ ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، میٹیورولوجی جو ہے یہ ایٹماسفیرک سائنسز میں آتی ہے، جس کے اندر فزکس اور کیمسٹری، ایٹماسفیرک فزکس اور ایٹماسفیرک کیمسٹری یہ اس برانچ میں آتی ہے۔ تو جسٹ سو دیٹ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کی پورا اسٹرکچر کیا ہے۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق فزکس سے بھی ہے۔ اب فزکس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ریفلیکشن کا۔ اب یہ جو کلاؤڈز ہوتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں؟ ان میں ہوتے ہیں ویپرز، واٹر ویپرز، بخارات جسے آپ کہتے ہیں۔ اب یہ بخارات کی صورت میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جب بارش ہونے لگتی ہے تو یہ کلاؤڈز آپس میں گیدر ہونا شروع کرتے ہیں، تو اب یہ بخارات نہیں بلکہ اب یہ بوندوں کی فارم اختیار کرنے لگتے ہیں، جنہیں آپ رین ڈراپلٹس کہتے ہیں۔ تو اب یہ رین واٹر جو ہے ڈراپلٹس کی فارم میں آئے گا نا، یہ اب بخارات کنورٹ ہو رہے ہیں واٹر ڈراپلٹس کی فارم میں۔ اب چونکہ اب یہ ساتھ گیدر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پہلے کیا تھا کہ سورج کی شعاع آ رہی تھی، یہ کلاؤڈز پھٹے تھے، ریفلیکشن ہو رہی تھی، تو آپ کو سفید رنگ کے نظر آ رہے تھے بخارات کی وجہ سے۔ اب یہ ساتھ جڑنا شروع ہو گئے ہیں، اب یہ واٹر ڈراپلٹس بننا شروع ہو گئے ہیں، تو اب سورج کی شعاع اوپر سے تو آ رہی ہے لیکن پاس تھرو نہیں ہو رہی، ریفلیکشن نہیں ہو رہی ویسے جیسے کہ پہلے ہو رہی تھی۔ نتیجتاً ہماری آنکھوں کو یہ گرے نظر آتے ہیں، اور جتنی کنڈنسیشن زیادہ ہوتی ہے، جتنے یہ ایک دوسرے کے اندر زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بادل جتنے گھنے ہوتے ہیں اتنا رنگ سیاہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ جڑ جائیں کہ آپ کو سورج کی شعاع کی ریفلیکشن پہنچے ہی نہ، تو یہ بالکل اندھیری چھا جائے گی۔ نہیں تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کلاؤڈز بہت ڈارک ہو جاتے ہیں یا کم ڈارک ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ کلاؤڈز کبھی آپ کو گریش، ڈارکش گرے کلر کے نظر آتے ہیں، بلیک کلاؤڈز بھی کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں انہیں، اور کچھ جو ہے وہ آپ کو عام صورتحال میں یہ پھٹے جو ہے آپ کو جدا نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کبھی آپ نے موسمیات کے چینلز کے اوپر، ویدر اسٹیشنز پہ سنا ہوگا کہ بھئی 30% چانس آف رین۔ 30% چانس آف رین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 30% چانس ہے کہ رین ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں، جتنے علاقے پہ رین ہونی ہے نا، جتنے بھی علاقے پہ رین ہونی ہے اس میں سے 30% علاقہ ایسا ہے جس پر بارش ہوگی۔ اب وہ اس پورے علاقے میں سے کوئی بھی 30% علاقہ ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ بھئی کراچی میں 50% بارش ہونے کے امکان ہے، یعنی 50% کراچی کا علاقہ وہاں بارش ہو سکتی ہے۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اکٹھا 50% ساتھ لگاؤ، مختلف علاقوں میں کراچی کی بارش ہوگی، آپ ان علاقوں کے جغرافیہ کو ملائیں تو اور اپروکسیمیٹلی 50% جگہ نکل آئے گی۔ تو ہو سکتا ہے، آئی ہوپ کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو
کہ بادل جو ہیں ان کے رنگ کیوں بدلتے ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح کبھی آپ کو سرخ نظر آ رہے ہوتے ہیں، رائٹ، کبھی آپ کو پرپلش کلر کے، اس طرح کے مختلف رنگوں کے نظر. وہ ہوتا کیا ہے کہ ڈسٹ پارٹیکلز جب ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں نا، تو ان سے سورج کی شعاعیں جب ٹکراتی ہیں تو ریفلیکشن ہوتا ہے. ریفلیکشن ہونے کی صورت کے اندر آپ کو بادلوں کا رنگ مختلف نظر، وہ ڈسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. اینڈ انوائرمنٹ میں جو ڈسٹ ہوتی ہے، آپ لگتے ہو آسمان سرخ ہو گیا ہے، آسمان جو ہے نیلا ہو گیا، مختلف رنگوں کا آسمان، وہ بیسکلی یہ بھی سارا ریفلیکشن کا فنامنن ہے. تو آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. ایز یوزول میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.